عزت مآب ڈی جی پی صاحب جناب سمیر سنگھ، جناب میر صدیقی صاحب فارمر ڈی جی پی پنجاب، بٹی صاحب، اظہار علم صاحب، یہ ہمارے دونوں بڑے کرم فرما آفیسرز فارمر ڈی جی، اور اس پروگرام کی جو انرجی ہے، جو قوت ہے، اس کے پیچھے انہی سبھی آفیسرز کا ہاتھ ہے. ان کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ ہمارے کام آتی ہے. ایئر کوموڈور ہمارے بیچ میں تشریف لائے ہیں جناب کپور صاحب اور ایئر فورس کے دیگر آفیسر صاحبان. میں اس سے پہلے کہ اس پروگرام کے بارے میں کچھ کہوں، آج کے اس مشاعرے کی جو وجہ تسمیہ ہے، جو وجود میں آنے کا پس منظر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں اس سے پہلے کہ تمام آڈینس ہمارے اس کے بارے میں جانتی ہی ہے، 1907 میں ایک شکار بم سنیما بلاسٹ ہوا تھا. وہ ایک ایسا سانحہ تھا جس کے اندر کمزور، مجبور اور معصوم جو مزدور تھے ان کا خون بہا تھا. اس وقت سماج میں اور تمام لوگوں میں غم و غصے کی لہر تھی. اتفاق یہ ہوا کہ اسی وقت میں عید، دشہرا اور دیوالی ایک ساتھ پڑ رہے تھے. تو میں جن تمام لوگوں کے کانٹیکٹ میں تھا ان کی طرف سے اس بات کا مطالبہ ہوا کہ ہم لوگوں کو، سماج کو ایک بار ایک جٹ ہو کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ سماج اس طرح کی ملک ورودھی، ملک کو توڑنے والی طاقتوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا. ہم سبھی ایک ہیں اور ہم یہ پیغام لوگوں کو دیں. اس لیے 2007 میں پہلی بار اس مشاعرے کا انعقاد ہم نے کیا تھا، اور اس کے بعد جب لوگوں نے اس کے اندر شمولیت کی، لوگ شامل ہوئے، اس کے بعد ان کے دلوں میں وہ جذبہ تھا جو لگاتار اس بات کے لیے ہم لوگوں کو تحریک دیتا رہا، ہم لوگوں کو یہ مہمیز دیتا رہا کہ ہم اس کے لیے کوششیں کریں اور کام کریں. صوفی فاؤنڈیشن انڈیا جو کہ انسانیت کی راہ پہ کام کر رہی ہے، جو انسانوں کو انسان سے ملانے کے لیے محبت کا پیغام دے رہی ہے، اس نے ہمیشہ اس معاملے میں ایک تحریک کے طور پر، کیٹلسٹ کے طور پر اپنا رول ادا کیا ہے. جناب صدیقی صاحب اس کے چیئرمین ہیں، یہاں موجود ہیں. تو وہ ایک تحریک تھی جب شروع ہوئی، تو اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا. لوگ لگاتار اس سلسلے میں گفتگو کرتے رہے اور باتیں کرتے رہے، اور آج آپ لوگوں کی یہ کثیر تعداد اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جس مقصد کو لے کر چلے تھے اس مقصد میں کامیاب ہیں. ہم لوگوں کو یہ پیغام دینے میں کامیاب ہیں کہ سماج ہمیشہ سے ایک تھا، ہے اور رہے گا. سماج کو توڑنے والی جتنی بھی طاقتیں ہیں، چاہے وہ مذہب کے نام پہ، چاہے وہ زبان کے نام پہ، یا جس کسی بھی بنیاد پر، انسانی بنیادوں پر وہ لوگوں میں تفریق کرتے ہیں، ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سماج ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے خلاف ہے. اور سماج ہمیشہ محبت کے جس تانے بانے سے تعمیر کیا گیا ہے، اس محبت کو ایکنالج کرتا ہے، اور ہم محبت کے علاوہ کسی اور بات کو سند دیتے نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور آج مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ سماج میں جس طریقے سے لوگوں نے آگے بڑھ کر کے ہمارے اس چھوٹے سے قدم کا استقبال کیا. ایک شعر تھا کہ میں اکیلے ہی چلا تھا جانے میں منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. سر، آج یہ ایک بڑا کارواں ہمارے لیے بڑی مضبوط حوصلے کی بنیاد ہے. ہم کو اس بات کا فخر بھی ہے، خوشی بھی ہے کہ انسانیت اس سماج میں زندہ ہے. لوگ انسانیت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، لوگ انسانیت کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ہاتھ ایسے ہوں جو آگے بڑھیں، جو ان کو وہ شمع لے کر کے راستہ دکھائیں جس میں ان کے لیے منزل کے نشانات آسان ہو جائیں. جن کے لیے راستے دشوار ہوں تو وہ دشوار راستے آسان ہو جائیں اور مشکلیں آسان ہو جائیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سلسلہ محبت کا جو ہم نے جاری کیا تھا وہ ایک بار آپ کے بیچ میں ہو. آپ کے دلوں میں وہ شوق کی آگ جل رہی ہے. آپ سبھی یہاں پر موجود ہندوستان کے مختلف حصوں سے آئے تمام لوگوں کو سننے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ لدھیانہ نے ایک زندہ دل شہر ہونے کا ثبوت دیا ہے. لدھیانہ نے ایک انسانیت پرست شہر ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور ہم لدھیانہ کو مثال بنا کر لوگوں کے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسانیت کی شمع کسی نے دیکھنی ہو تو وہ یہاں پر چمکتی ہے. وہ شمع یہاں پر روشن ہے، اور اس سے لوگ دیکھیں اور راستے تلاش کریں. میں آج ڈی جی پی صاحب کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف
لائے اور انہوں نے اپنی مضبوط پریزنس سے ہم کو وہ حوصلہ بخشا ہے جس میں ہم سبھی لوگ اس بات کے لیے بہتر محسوس کر رہے ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہیں. ہمیں یہ امید ہے کہ آئندہ ہمارے جتنے بھی ساتھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں, محبت اور انسانیت کا پیغام پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں, وہ تمام لوگ خود کو ایک بار دوبارہ ریجوینیٹ محسوس کر رہے ہوں گے, ان کے اندر ایک بار پھر نئی تازگی آئی ہوگی, اور ہم ایک بار پھر یہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ محبت کا اور انسانیت کا کارواں ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا. جو لوگ غلط راستے پہ ہیں, بدلاؤ ان کے اندر ہونا چاہیے. ہم لوگ جو انسانیت کے امین ہیں, ہمارے اندر بدلاؤ نہیں چاہیے. تو اگر انسانیت کی رمق, سچائی کی رمق تھوڑی بھی ہو تو ہم کو اس کو بچا کے رکھنا ہے. ہم کو سچے لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے راستوں پر تعین کرنا ہے, بجائے اس کے کہ جو لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کی پیروی کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سچ کے پیروکاروں کی اس محفل میں ہم اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں, ہم وہ فخر محسوس کر رہے ہیں جس کے اندر انسانیت زندہ اور تابناک ہے. بہت بہت شکریہ. شکریہ ریاض فاروقی صاحب. ہمارے بیچ جیسا میں نے عرض کیا کہ سابق ڈپٹی ڈی جی پی اظہار عالم صاحب تشریف فرمائے ہیں, ہم استقبال کرتے ہیں. ڈی ڈی سونی صاحب ان کا بھی, اور ایک شاعر ہمارے ہوشیار پور سے جو ہمارے اردو شاعر ہیں جناب اعجاز فاروقی صاحب, میں ان سے بھی ملتمس ہوں کہ برائے کرم وہ ڈائس پر تشریف لے آئیں صفحے شعراء میں, اور میں ان سے گزارش کر رہا ہوں شاید پیچھے کہیں تشریف رکھتے ہیں. اس مشاعرے کو آرگنائز کیا صوفی فاؤنڈیشن انڈیا نے, اور اس مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں فیض احمد فیض لٹریری فاؤنڈیشن نے بھی اپنا اہم رول ادا کیا. ہم شکر گزار ہیں جناب ایم فیاض فاروقی صاحب کے, جو ڈی آئی جی لدھیانہ رینج ہیں, ساتھ ہی ایک خوبصورت شاعر بھی ہیں اور گہری سوچ و فکر رکھنے والے ایک رائٹر بھی ہیں. اس مشاعرے میں جناب فیاض فاروقی صاحب کی کتاب وہ 3 دن جو پولیس کی زندگی پر ہے, اس کتاب کا اجرا بھی ہوا. وہ 3 دن میں فیاض فاروقی صاحب نے پولیس والوں کی زندگی پر اپنی قلم چلائی ہے, جسے آپ ضرور پڑھیں. ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں جناب ریتاز مینی صاحب کے, جن کی بدولت ہم آپ تک اس پروگرام کو, اس مشاعرے کو لے کر آنے میں کامیاب رہے. اس مشاعرے کے چیف گیسٹ رہے جناب سمید سنگھ صاحب, جو ڈی جی پی پنجاب پولیس ہیں. پریزنٹڈ بائی راکی ٹاک. راکی ٹاک جو لیڈر ہے سوشل نیٹ ورکنگ کا, آج ہی اپنے موبائل میں راکی ٹاک کے ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. دیش اور دنیا میں کہیں سے بھی لائیو مشاعرے دیکھیے, ساتھ ہی کچھ اور خاص ایونٹ اپنے گھر بیٹھے دیکھیے موبائل پر راکی ٹاک پر لائیو. جی ہاں, راکی ٹاک کو ڈاؤن لوڈ کر آپ نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں, دوستی کر سکتے ہیں, ساتھ ہی وائس, پکچر, ویڈیو کے ذریعے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. یہاں پر لاکھوں کمیونٹیز ہیں, ہر مہینے کوئی خاص کانٹیسٹ میں آپ حصہ لے سکتے ہیں, اور بھی بہت کچھ. آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے راکی ٹاک اپنے موبائل میں اور بدل لیجیے اپنی دنیا.